أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت۔ ایک رحمتوں برکتوں والا مہینہ ختم ہو رہا ہے، لیکن رحمت اور برکتیں نازل کرنے والا موجود ہے۔ رحمتوں برکتوں والا مہینہ گرچہ چلا جا رہا ہے، لیکن رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے طریقے ختم نہیں ہوئے ہیں، وہ طریقے ساری زندگی باقی رہنے والے ہیں۔ اب ہمیشہ رحمت اور برکت حاصل کر سکتے ہیں، اور 12 مہینے اللہ تبارک و تعالی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھا موقع تھا، اچھا موقع ہمارے ہاتھ سے ختم ہو رہا ہے، چلا جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں، جس طرح سے بھی ہم سے روزہ رہ سکا، روزہ ہم نے رکھا ہے، عبادتیں ہوئی، دعائیں کی، قرآن کی تلاوت فرمائی، پھر راتوں میں قیام کیا، اور جیسے بھی افطار وغیرہ کے مسائل میں ہم نے خیر کے کام کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو قبول فرمائے۔ عبادتیں ہم کرتے ضرور ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ عبادتیں ہماری قبول بھی ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بس عبادت کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں عبادتیں ہماری قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین رحمہ اللہ باقاعدہ رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں تو اسے قبول فرما۔ شوال کا مہینہ دعائیں کرتے، ذوالقعدہ کا مہینہ آتا تب بھی دعائیں کرتے، ذوالحجہ کا مہینہ ہوتا رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے، محرم کا مہینہ آتا گزرے ہوئے رمضان کے مہینے کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خاص موقع پر ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں، زیادہ وقت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اگر ان ایام کے علاوہ ہم سے کہا جائے کہ رات میں 8 رکعت تراویح پڑھیں، 10 بجے تک آپ یہاں نمازیں پڑھیں، تو کبھی ہم تیار نہ ہوں۔ آپ سے کہا جائے کہ روزے رکھو، یہ جمعرات کا روزہ ہے، روزہ رکھو، یہ پیر کا روزہ ہے، یہ روزہ رکھو، تو نہ جمعرات معلوم ہوتا ہے نہ پیر معلوم ہوتے ہیں۔ مہینے کے 3 روزے آتے ہیں، ایام 20 ان کے روزے رکھو تو کسی کو یاد بھی نہیں رہتا ہے۔ مکمل طور پر ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ سال بھر میں روزے کب رکھے جاتے ہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مسجد نبوی مکہ سعودی عرب وغیرہ گئے ہوں گے تو مسجد نبوی میں حرم میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، باقاعدہ ہر پیر اور جمعرات کو مسجد میں دسترخوان لگے رہتے ہیں۔ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو مغرب میں جب آپ مسجد میں جائیں گے، مغرب سے پہلے جگہ جگہ دسترخوان لگیں گے، یہ اندازہ ہوگا کہ لوگوں نے یہاں روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور ہمارے پاس بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں، کہیں اس کا شمار بھی نہیں، نہ ہمارے ذمہ داران، نہ ہمارے ائمہ و خطباء، اور نہ قوم کے بزرگ افراد، کسی کے پاس یہ شعور نہیں ہوتا ہے کہ کم سے کم میں اپنی مسجد کے لیول پر باقاعدہ ہر پیر اور جمعرات کو لوگوں کو روزوں کا عادی بناؤں۔ 100 روپیہ خرچ کر کے میں ہر پیر اور جمعرات کو دسترخوان بچھاؤں، اذان ہونے کے بعد نماز ہونے سے پہلے، تاکہ جو شخص بھی آئے اور اس کی نظر پڑے دسترخوان پر اور اسے یاد آ جائے کہ آج جمعرات ہے، آج پیر ہے، ان لوگوں نے روزہ رکھا، یہ اکیلے شخص نے روزہ رکھا، یہ 2 روزہ رکھا، جب میں بھی رکھوں گا۔ آپ ماحول بنائیے، دسترخوان لا کے لگا دیجیے، چند کھجورے رکھ دیجیے، ہر آنے والے کو وہ سبق ملتا چلا جائے گا۔ ایک شخص بھی اگر آپ کے اس کام سے روزہ رکھنا شروع کر دے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من سن سنة حسنة فعليه فله أجرها
وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اگر آپ ایک نیا کام جو ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے، وہ سنت مسنون کام آپ شروع کرتے ہو اور آپ سے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، جب تک کہ آپ کی مسجد میں یہ کام چلتا رہے گا قیامت تک بھی، تب تک کہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو آپ کوشش کریں، خاص طور پر مسجد کے ذمہ داران سے درخواست ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہر پیر کو ہر جمعرات کو 100 روپیہ خرچ کر کے چھوٹا سا دسترخوان ایک مسجد کے کنارے لگا دیں اور وہاں تھوڑا سا کچھ سامان رکھ دیں، تاکہ لوگوں کو احساس ہوتا رہے کہ آج جمعرات ہے، آج پیر ہے. روزہ نہ رکھنے والا بھی اس کو یاد آ جائے اور وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ نیک لوگوں کو دیکھ کر انسان نیک بنتا ہے. ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں؟ ہم سے کیوں کہا جاتا ہے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ رہیں؟ ہم سے کیوں کہا جاتا ہے کہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کریں؟ کیا فائدہ ہے ان کی مجلس میں بیٹھنے کا؟ کیا فائدہ ہے بڑوں کے ساتھ رہنے کا؟ کیا فائدہ ہے نیک لوگوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا؟ ان کی نیکیوں کو دیکھ کر ہمارے دل میں نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ ہمارے نیک کام کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، انہیں بھی ثواب مل جاتا ہے اور پھر ہم خیر کے راستے پر جاتے ہیں. ہمیں دیکھ کر دوسرے عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر میرے ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے خیر کے کام کرنے کے طریقے ہیں. ہم بہت بڑا کام نہیں کر سکتے، 4-5 لاکھ روپیہ تو ہمارے پاس نہیں کہ ہم جائیں حج کر کے آئیں. ہم گلی گلی کے اندر 100 روپے میں خیر کا کام کر سکتے ہیں. جو چھوٹا کام ہو، خیر کا کام ہو، معمولی نظر آتا ہو، آدمی اس کو وہ کام شروع کر دے، وہ کام شروع کر دے. آپ کا چھوٹا سا خیر کا کام اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہوتا ہے. آپ اس کو اہمیت کے ساتھ کرتے رہیں اور تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی اس مسجد میں اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے گا. اور جو اس کام کو شروع کرے گا یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک، جب تک کہ مسجد نور صنعت نگر کی باقی رہے گی، تب تک کہ اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کی عبادتیں یہ مغفرت والی عبادتیں ہیں. جتنی بھی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں سے اس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور روزہ رکھے گناہ معاف ہو رہے ہیں، قیام اللیل کریں اور گناہ معاف ہو رہے ہیں، شب قدر کو تلاش کریں گناہ معاف ہو رہے ہیں. شب قدر نبی نے فرمایا کہ تحدوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو. ہمارے بزرگ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہوں گے ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب لوگ صرف 27 کو جاگتے تھے، لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو، ہمارے وہ افراد کو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی مساجد میں باقاعدہ 10 دن کی جاگنے کا اور بیداری کا اہتمام کرنا شروع کیا. کس نے یہ شروع کیا تھا ملک کے اندر؟ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا؟ کیسے انہوں نے یہ کام انجام دیا؟ کس طرح سے لوگوں کو رات میں 2-2 بجے بلا کر جمع کرتے تھے؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا زندگی میں کہ مسلمان ہندوستان کی مساجد میں 2 بجے رات میں نماز پڑھتے ہوں. یہ تصور ہی نہیں تھا. عشاء کی نماز ہوتی تھی، چند رکعتیں نماز پڑھتے تھے، سب جا کر سو جاتے تھے. یا پھر شب قدر کے نام پر 27 میں چند بیانات ہوتے تھے، تقریریں ہوتی تھی، پھر مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھی اور فجر سے پہلے سب کے سب مسجد سے غائب ہو جاتے تھے. رات بھر میں لوگ ادھر اور ادھر گھومتے پھرتے رہتے تھے. نمازوں کا اہتمام 21 تاریخ کو، 22 تاریخ کو، 23 تاریخ کو، 24 کو، 25 کو، 26 کو 10 دن مسلسل جاگنا، 10 دن بیداری اختیار کرنا، 10 دن نمازوں کی پابندی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے. اور یہ پورا صحرا ہمارے ان علماء کرام کے سر جاتا ہے جن لوگوں نے وہ خدمتیں کی ہیں. ورنہ ہندوستان میں علماء بہت تھے
لیکن سب نے ایک ہی سبق سکھایا تھا، 27 27 27 27 کے علاوہ یہ بڑے بڑے علماء کبھی انہوں نے ایک تاریخ آگے اور پیچھے نہیں بڑھائی تھی. علماء اہل حدیث نے وہ کام کیا، ہمارے بزرگوں نے وہ کام کیا ہے. اور آج الحمدللہ اتنا زیادہ ماحول بن گیا عبادتوں کا، نہ جاگنے والے بھی جاگنے لگ گئے، عبادت نہ کرنے والے دن بھر عبادت نہ کرنے والے بھی رات میں عبادت کرنے لگے ہیں. اور یہی نہیں، ان کے اثرات اتنے پھیل گئے کہ باقاعدہ اب وہ لوگ جو 27 کے علاوہ کبھی آگے پیچھے ٹچ سے مس نہیں ہوتے تھے، وہ اب دیکھا دیکھی اپنے مساجد میں بھی دیگر راتوں میں عبادتیں کرنا شروع کر دیے ہیں. ان کے لوگ ہماری مسجد میں آنے لگ گئے. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ ان کی مسجد میں جا رہے ہیں، گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، چلو ان کو اٹھاؤ یہاں سے. ان کو لے جانا ہے تو اس کا کام طریقہ کیا ہوگا؟ فنکشن ہالوں میں نمازیں شروع کر دو. لوگوں نے باقاعدہ مسجدوں سے باہر فنکشن ہالوں میں نمازیں شروع کر دیا. عورتوں کا انتظام کیا جانے لگا. جب دیکھا گیا کہ ان کی مساجد میں عورتیں بے تحاشا جا رہی ہیں اور سکون سے اللہ کی عبادت کر کے انتہائی امن کے ساتھ بغیر کسی فتنے کے اپنے گھروں کو واپس پلٹ رہی ہیں، تو انہیں تکلیف ہونے لگی. جہاں ہم نے بچپن سے لوگوں کو سکھایا تھا مسجد یہ فتنے کی جگہ ہے، عورتوں یہاں مت جایا کرو، یہاں فتنے ہوتے ہیں. نورانی قاعدے کی طرح لوگوں کو سبق پڑھایا ہوا تھا. لیکن ہماری عورتیں ان کی مسجدوں میں جا رہی ہیں، بغیر کسی فتنے کے امن اور سکون کے ساتھ نمازیں پڑھ کے واپس چلی آ رہی ہیں. تو ان کو برا لگنے لگا، اتنی عورتیں ہماری برباد ہو رہی ہیں، یہ سب گمراہ ہو رہی ہیں، یہ بدمذہب بن رہی ہیں. چلو فنکشن ہال بک کرو، عورتوں کو وہاں جمع کرو، وہاں نمازیں پڑھا دو. مسجد فتنے کی جگہ ہے، ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں نماز نہیں پڑھائیں گے، فنکشن ہالوں میں پڑھائیں گے. لوگوں نے کسی نہ کسی طرح فنکشن ہال ہی صحیح، گارڈن میں پڑھائیے، چھتوں پر پڑھائیے. کم سے کم علماء اہل حدیث نے، نوجوانوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا یہ نبی کی سنت ہے، یہ امہات المومنین کی سنت ہے. آپ کو مسجد سے تکلیف ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت تو کرو، اللہ کی عبادت تو کرو، فنکشن ہال میں کرو، انتظار گارڈن میں کرو، چھتوں پہ کرو، کہیں بھی کرو، اللہ کی عبادت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جب آخری عشرہ شروع ہوا تھا تو آپ کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ انتہائی تیاری کے ساتھ آخری عشرہ گزارتے تھے، خود بھی بیدار ہوتے تھے، اپنی بیویوں کو بھی بیدار رکھتے تھے، راتوں میں باقاعدہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا اہتمام کرتے تھے. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ موقع دیا ہے اور ہمارے علماء نے یہ کام کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہندوستان میں اگر یہ عبادتوں کا ماحول شروع ہوا، آخری عشرہ جاگنے کا، شب قدر تلاش کرنے کا اگر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یہ سب کا ثواب ہمارے ان علماء کو، ان بزرگوں کو ملتا رہے گا. کیونکہ یہ تو طے ہے کہ شب قدر 27 کو ہمیشہ نہیں ہوتی، کبھی بھی ہو سکتی ہے. 27 کو بھی ہو سکتی ہے، 26 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی ہو سکتی ہے، 21 22 کو بھی ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، تم تلاش کرو. اور اس ناحیے سے جب عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں شب قدر عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے. شب قدر میں جو کرنے کا کام ہے وہ عبادت ہے. اور یہ جو تذکیر ہے، یہ جو نصیحت ہے، یہ تھوڑے سے دیر کے لیے بس انسان کو ایمان کی طرف راغب کرنے، عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے ہی. ورنہ یہ تقاریر کا، یہ دروس کا سلسلہ رات بھر نہیں چلنا چاہیے. یہ تھوڑے سے مدت کے لیے ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی چارجنگ ہو جائے، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کس مقصد سے جمع ہوئے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے. جیسے آج ہے ویسے کل ہم جمع ہوئے تھے، پرسوں ہم جمع ہوئے تھے، ترسوں بھی ہم جمع ہوئے. اللہ کا شکر ہے ہم نے جہاں جہاں بھی دیکھا ہے تقریباً ہمارے اہل حدیث کی مساجد میں آخری عشرہ مکمل بیداری کا اہتمام ہوتا ہے. اور رات میں 2 بجے بیچارے اٹھتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں. عورتیں تک مسجد میں آ رہی ہیں، بچے مسجد میں آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. وہ قوم جو 2 بجے کبھی بستر سے اٹھنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، انہیں مار کے اٹھایا جائے تب بھی نہیں اٹھتے تھے. وہ اسکول کے بچے تک 2 بجے اٹھ کر مسجد میں آ کے 1.5 گھنٹہ نمازیں پڑھ رہے ہیں.
پھر اپنے گھروں میں جا کے سحری کا کھانا کچن میں جا کر بنانا، پھر کھانا، پھر فجر کے لیے حاضر ہو جانا، اور پھر رات میں اللہ کی روزی کو تلاش کرنے کے لیے اپنی نوکریوں پر نکلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو برکت عطا فرمائے، ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور ان سب کو اپنی عبادتوں میں، اپنے کاموں کے اندر مخلص بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اس راستے سے بھی دور ہیں، جنہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے، جو لوگ ابھی بھی اتنا 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی نبی کے اس فرمان کو بھولے ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی عبادت جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، سال میں ایک رات ہوتی ہے، وہ کس رات ہوتی ہے نہیں پتہ ہے، اس رات کو تلاش کرنے میں کروڑوں مسلمان جو آج غفلت کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، ان سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نبی کے فرمان کے مطابق آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنے کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس مہینے کے اندر جہاں عبادتوں کی تعلیم دی، وہیں پر اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ جہاں عبادتوں کی تعلیم ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کی بھی تعلیم ہے۔ آپ جب سحری میں اٹھتے ہیں، نبی فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کرو، سحری میں برکت ہے۔ سحری کا وقت ہے، آپ کے اپنے گھر میں ہیں، آپ نبی فرماتے اٹھو، کھاؤ، کھانا کھا لو، پیٹ بھر لو، اپنا پیٹ بھر لو، یہ آپ کا پیٹ بھرے گا، اس میں برکت آئے گی۔ آپ کا یہ روزہ برکت والا روزہ ہوگا، پورا دن برکت والا دن ہوگا۔ اور جب شام کا وقت ہوتا ہے، ہم بھوکے پیاسے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، دسترخوان پر کئی طرح کی غذائیں ہوتی ہیں، تب نبی اعلان فرماتے ہیں من فطر صائما کان له مثل اجر من غیر ان ينقص من اجر الصائم شیء۔ مسلمانوں، آپ بھوکے ہو، دوسرے لوگ بھی بھوکے ہیں، دوسروں کو بھی بھوک لگی ہے، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ کھانے کے بہت سے سامان موجود ہیں، اس میں سے کچھ سامان اٹھائیے اور دوسروں تک پہنچا دیجیے۔ سحری میں کہا خود کھاؤ، خود کے کھانے میں برکت ہے، اور افطاری میں کہا لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کو کھلانے میں برکت ہے۔ من فطر صائما کان له مثل اجر من غیر ان ينقص من اجر الصائم شیء۔ ایک روزے دار کو ہم افطار کرا دیتے ہیں تو اس کے دن بھر 12-13 گھنٹے روزے کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کا اتنا بڑا ثواب، یہ ایک وقت میں ایک شخص کا آپ سے پیٹ بھر رہے ہیں تو اس نے جتنا 12-13 گھنٹے جو مسلسل روزہ رہا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، تکلیف برداشت کی، بھوک لگی، تکلیف ہوئی تو سر پہ پانی ڈال لیا، نہا لیا، سو گیا، تکلیف سب کرتے کرتے روزہ مکمل کیا ہوا ہے، آپ تھوڑے چند لقمے اسے کھلا دیتے ہو تو اس کے مکمل روزے کے برابر کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ یہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم دی ہے۔ اور ہمدردی کی تعلیم سے ایک بات، چونکہ ہم مسجد میں ہیں تو مسجد سے متعلق ہی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ کسی مسجد کا افتتاح تھا، بڑی عالیشان مسجد تعمیر ہو گئی، لاکھوں روپیہ خرچ ہوا مسجد کی تعمیر پر، اور پھر اس کے لیے باقاعدہ ایک جلسے کا اعلان ہوا کہ فلاں تاریخ کو فلاں علماء کو بلا کر یہاں جلسہ رکھا جائے گا۔ نماز شروع ہو چکی تھی لیکن افتتاحی ایک بڑا پروگرام رکھا گیا تھا، اور ایک شیخ کو باہر سے بلایا گیا تھا فلائٹ کا ٹکٹ دے کر، کچھ علماء کو ادھر اپنے ملک سے دعوت دی گئی، اور بہت سے مسلمانوں کو جگہ جگہ سے بلایا گیا، اور سب کے لیے باقاعدہ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا گیا۔ کیا ہے تو مسجد کا افتتاح ہے، سب کے لیے خوشی کی بات ہے، بنانے والوں کے لیے بھی خوشی کی بات ہے، جو مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی اس پر خوشی منا رہے ہیں، اس پر بھی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کا گھر تعمیر ہوا، مجھے خوشی ہو رہی ہے، یہ بھی خوشی کی بات ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ سب لوگ جمع ہوئے ہیں۔ ایک وہ خاص مہمان جو باہر سے بلائے ہوئے تھے، انہوں نے امام صاحب سے ملاقات کی اور امام صاحب سے حالات پوچھے۔ ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد ہے، آپ اس کے امام ہیں، کیا حال ہے آپ کا، کیسے، اچھے ہیں؟
جب سے مسجد تعمیر ہوئی ہے، آپ جب سے یہاں امامت کر رہے ہیں، تنخواہیں تو برابر مل رہی ہیں نا آپ کو؟ امام صاحب نے کہا نہیں صاحب 3 مہینے ہو گئے تنخواہ نہیں ملی، 3 مہینے ہو گئے تنخواہ نہیں ملی۔ کہا کتنی تنخواہ ہے آپ کی؟ کہا 6,000 ہے۔ 6,000 ہے، 3 مہینہ ہو گئے تنخواہ نہیں ملی ہے، پریشانی چلتی ہے۔ ہمارے کچھ مصلی حضرات ہیں بیچارے مدد کرتے ہیں اور چل جاتا ہے گھر ہمارا۔ اب یہ چیف گیسٹ تھے، انہیں باہر سے بلایا گیا تھا، ہزاروں روپیہ فلائٹ کا خرچ کر کے۔ جب ان کی تقریر کی باری آئی، انہوں نے وہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے بلڈنگ بنانے پر، ہزاروں روپیہ خرچ کیا ہے یہ ادھر ادھر کے لوگوں کی بھیڑ بنا کر ان کا پیٹ بھرنے کے لیے، اور مسجد کے امام کی تنخواہ 3 مہینے تک نہ دی گئی ہے۔ تف ہے ایسے ذمہ داروں پر، ایسی مسجد پر اور ایسے مسجد کے مصلیان پر۔ جہاں جس مسجد کے امام کا حق نہیں دیا جاتا ہو، اس پر ظلم ہوتا ہو، امام کے ساتھ مسلمانوں کا اتنا برا رویہ، یہ بلڈنگیں کس کام کی ہے ہماری؟ بلڈنگوں سے نہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اخلاص دیکھتا ہے، اللہ آپ کا اخلاص دیکھتا ہے۔ ہمارے پاس ہم بہت جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ ہم بلڈنگیں بناتے ہیں عالیشان، مسجدوں میں بہترین مصلے، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں مصلوں کے لیے، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اے کے لیے، ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں باقاعدہ مصلیان کو کھانا کھلانے کے لیے۔ امام پریشان رہتے ہیں، ہمارے مؤذن غریب رہتے ہیں۔ 20 سال تک کے ہم نے اماموں کو دیکھا ہے، ایک مسجد میں امام ہے اور 20 سال تک وہ غریب رہے ہیں۔ کافروں کی کمپنیوں میں آپ 20 سال کام کیجئے، 20 سال کے بعد آپ جھوپڑے سے بلڈنگ میں پہنچ جاتے ہیں۔ کسی کافر کی کمپنی میں آپ کام کیجئے، کسی غیر مسلم کی دکان میں آپ کام کیجئے، باقاعدہ کمپنیاں جو کافر ہیں، جو کفر پر ہیں، جو شرک ہیں، جو جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، انہیں اتنا دماغ ہے کہ ہمارے پاس کام کرنے والے ترقی کرنا چاہیے، ہر سال ان کی سیلری بڑھنا چاہیے، ان کا معیار بڑھنا چاہیے، ان کے ہاسپٹل کے لیے، ان کے گھر کے لیے ہم جتنا ان کی خدمت کریں گے اتنی ہماری کمپنی ترقی کرے گی۔ یہ تو تقریباً جو لوگ جانتے ہیں ان کو احساس ہے اس بات کا، لیکن مساجد میں اس بات کا کہیں بھی احساس نہیں، کسی مسجد میں الا ماشاءاللہ۔ مساجد باقاعدہ حق تلفی کا بڑا مرکز بنا ہوا ہے۔ اماموں کے، علماء کے حقوق تلفی اگر دیکھنا ہے تو مساجد اور مدرسوں میں جا کر دیکھ لو، کیسے علماء ذلیل ہوتے ہیں، کیسے علماء کی توہین ہوتی ہے، کیسے علماء کو پھٹکارا دھتکارا جاتا ہے۔ ہم تو بس اللہ اکبر کہتے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے خشوع خضوع سے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہے جس نے اذان دے کر مجھے جگایا ہے اس اذان دینے والے کا گھر کیسا ہے، اس کے گھر کے لوگوں کا حال کیا ہے، وہ اپنے گھر میں کیسے رہ رہا ہے، کیا اس کی زندگی کیسے چل رہی ہے۔ 20 سال بھی ایک مسجد میں آپ لگے رہیے، حتیٰ کہ مؤذنین کے پاس 2 ویلر تک نہیں آتا ہے، کہیں جانے آنے کے لیے کچھ سہولت ہو سکے۔ اکثر علماء دیکھیے آج بھی بے گھر نظر آتے ہیں آپ کو۔ کہاں رہتے ہیں علماء؟ وہ فلاں گھر میں رہتے ہیں، مسجد کے گھر میں، مدرسے کے گھر میں، اس کے گھر میں، اس کے گھر میں۔ کتنے سال خدمت کر رہے ہیں، پوری زندگیاں لگا دی۔ کچھ علماء بوڑھے ہو گئے، 50 سال خدمت کر رہے ہیں وہ لوگ، ان کے مصلیان کروڑپتی بن رہے ہیں، مسجد کے ذمہ داران ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور امام اور مؤذن غریب ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہر مسلی کی ذمہ داری ہے۔ مسجد کے جو عہدے داران ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا کام ہے اماموں کو، مؤذنین کو ان کا حق دینا۔ آپ کو اپنے جیب سے نہیں دینا ہے۔ مصلی آتے ہیں، مصلیوں سے آپ اپیل کیجئے کہ ہمیں اماموں کی تنخواہیں بڑھانی ہیں، آپ تعاون کیجئے۔ اللہ کا شکر ہے، ہم نے تو دیکھا ہے کئی جگہوں پر، ابھی جس جگہ پر ہمارا درس ہوتا ہے اس مسجد میں باقاعدہ روزانہ 40 سے 50 ہزار روپے لوگ تعاون کر رہے ہیں روزانہ۔ آپ خیر کا کام کر رہے ہیں، خیر کے لیے آپ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ اماموں کی مدد کیجئے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ مؤذنین کی مدد کیجئے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ مسجد کی خدمت کرنے والوں کی مدد کیجئے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ ہم چوراہوں پر تلاش کر رہے ہیں کن کو مدد کریں، کن کو دیں، ہم کہاں ان کی کیسے ان کا تعاون کریں،
اور جہاں ہم رہتے ہیں ہم اپنے قریب کے لوگوں کو بھول جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علماء کو, ہمارے ائمہ مساجد کو, ہمارے معززین کو اپنی حالت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے مسلیان کو, ہمارے ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اپنے لوگ جو خیر کا کام کرنے والے ہیں ایسے خیر کا کام کرنے والوں کی ہمیشہ مدد کرنے کی توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو باقاعدہ خیر کا مہینہ بتایا ہے, خیر و برکت والا مہینہ ہے. آپ جتنی عبادت کریں اس مہینے کے اندر اتنی کم ہے. چند دن باقی ہیں, اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ایام بھی ہمارے لیے خیر کے گزرتا ہے. عبادت کا موقع ملا, ہم نے نمازیں پڑھ لی, ہم نے روزہ بھی رکھا, ہم نے تراویح بھی پڑھی ہے, ہم رات میں 2 بجے اٹھ کر بھی قیام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو افطاری بھی کرا رہے ہیں, بہت سے خیر کے کام ہم کر رہے ہیں. لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے ہم نے یہ خیر کے کام کیے ہیں سب برباد بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ جتنی عبادتیں ہم نے کی ہیں پورا مہینہ جو بیداری اختیار کی ہے عبادت کی, سب برباد بھی ہو سکتے ہیں. کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ جس سے یہ بربادی ہو رہی ہے؟ جیسے کوئی استاد بلیک بورڈ پہ آتا ہے, کچھ لکھتا ہے, بچوں کو سمجھاتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ڈسٹر رہتا ہے, پورا مٹا دیتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ہم عبادت کر رہے ہیں, جیسے ہم لکھ رہے ہیں بلیک بورڈ پر اور اس کے بعد ڈسٹر سے پوری عبادتیں مٹا کے ختم کر کے برباد کر کے گھروں کو جا رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, ہم ایسا بھی کرتے ہیں. ہم ڈسٹر نیکیوں کو, عبادتوں کو برباد کرنے والا ڈسٹر بھی ہمارے جیب میں موجود رہتا ہے. جیسے قلم موجود ہے ویسے ساتھ میں ڈسٹر بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا, اتدرون من المفلس, تمہیں پتا ہے مفلس کون ہے؟ تم جانتے ہو مفلس اور کنگال انسان کس کو بولتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. مفلس تو وہ انسان ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو, دولت نہ ہو, اس کو کنگال بولتے ہیں. ہم تو کنگال اسی کو, جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کنگال آدمی ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. صحابہ نے کہا مفلس تو اسی کو کہا جاتا ہے معاشرے میں. آپ نے فرمایا نہیں, مفلس وہ نہیں ہے, میں آپ کو سمجھاتا مفلس کون ہے. آپ نے کہا المفلس فینا من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ وحج. کنگال انسان وہ ہے کل قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا نمازیں لے کر, روزے لے کر, زکوٰۃ لے کر, حج لے کر. نماز سب سے بڑی عبادت, سب سے اہم عبادت, نمازیں بہت بڑا ہوگا. روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, الصوم لی وانا اجزی بہ, اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. روزے دار کے لیے باب الریان جنت میں خاص دروازہ رکھا گیا ہے. روزہ بھی رکھ رہا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, حج بھی کرتا ہے. یہ ساری نیکیاں کر کر کے دنیا کے اندر اللہ کے دربار میں حاضر ہوا. اب بڑا استقبال ہونا چاہیے اس آدمی کا. لیکن ویأتی قد شتم ھذا, لیکن اس حالت میں آئے گا کہ فلاں کو اس نے گالی دیا تھا, اللہ کے بندے کو گالی دیا. قد شتم ھذا وأکل مال ھذا, اللہ کے فلاں بندے کا مال کھایا تھا. وسفک دم ھذا, اللہ کے فلاں بندے کا خون بہایا تھا. وضرب ھذا, اللہ کے فلاں بندے کو مارا تھا. وقذف ھذا, اللہ کے فلاں بندے پر جھوٹا الزام لگایا تھا. نماز پڑھا میرے لیے, روزہ رکھا میرے لیے, حج کیا میرے لیے, لیکن میرے بندوں کو اس نے تکلیف پہنچائی, میرے بندوں کو مارا, میرے بندوں پر جھوٹا الزام لگایا, میرے بندوں کو گالیاں دی, میرے بندوں کا ناحق مال کھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلومین کو جن کے ساتھ اس نے برا سے برا سلوک, برا برتاؤ کیا تھا, ان سب کو بلائے گا, ان سے کہے گا تمہیں اس نے مارا تھا, تمہارا مال اس نے کھایا تھا, تمہاری زمین پر اس نے قبضہ کیا تھا, تم پر دادا گیری اس نے کیا تھا, تمہیں جھوٹ بول کر سامان اس نے بھیجا تھا, بیچا تھا, تم کو اس نے دھوکہ دیا تھا. آئیے آئیے سب اب تمہارے ساتھ انصاف ہونے والا ہے, سب آ جائیے. دنیا کے اندر بہت سے مسلمان ہیں کمزور ہیں,
مظلوم ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ خاندان ہے نہ کچھ ہے، سوچتے ہیں کیا یہ لوگ ہیں ماشاءاللہ، سب دیا اللہ تعالیٰ نے، جب چاہے جیسے چاہے کرتے ہیں، ہم ایک لفظ نہیں بول سکتے، وہ ہمارا مال اٹھا کر لے کے چلے جائیں، ہم منہ نہیں کھول سکتے، منہ کھولے تو ہم کو ماریں گے، مظلوم ہیں ہم لوگ، کمزور ہیں ہم لوگ، یہ ہمارے لوگ، یہ دادا ہیں، یہ ایم ایل اے ہیں، یہ ایم پی ہیں، یہ اسمگلر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ دادا ہیں، بھیا ہیں محلے کے، جو چاہے وہ کرتے ہیں، انہیں کہیں بھی انصاف نہیں ملتا، پولیس میں جا کے بولتے ہیں، پولیس الٹا ہم کو مار دیتی ہے، الٹا پھنسا دیتی ہے، ان کا نام کبھی نہیں ہو سکتا، ان کے خلاف کچھ کاروائی آپ نہیں کر سکتے۔ مظلوم آدمی نہ محلے میں جی سک رہا ہے، نہ کسی جگہ جا کر انصاف مانگ سکتا ہے، سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، سب طاقتوروں کی تائید کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم دنیا میں مظلوم تھے، کسی نے نہیں سنا تھا تمہاری، رب العالمین تمہاری سننے والا ہے، رب العالمین سننے والا ہے۔ بولیے کیا کیا مسائل تھے تمہارے؟ جب سب مظلومین کی داستانیں سنی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم سے کہے گا تم نے میرے بندوں پر ظلم کیا، نماز پڑھتے تھے، میرے بندوں کا مال کھا کر روزہ رکھتے تھے، چلیے نمازیں ان کو دے دو، روزے ان کو دے دو، زکات ان کو دے دو، حج ان کو دے دو، جن کو گالی کیا تھا ان کو دے دو حج تمہارا۔ اس طرح نماز، روزہ، زکات، حج ساری چیزیں مظلومین کو دے دی جائے گی۔ اب اس آدمی کے پاس سوائے اپنے گناہ کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ جتنی نیکیاں، جتنی عبادتیں کی تھی رمضان میں، شب قدر میں، جمعہ میں، تراویح میں، قرآن کی تلاوتوں میں، عبادتوں میں، نوافل میں، تہجد میں، حج میں، ساری چیزیں ان مظلومین کے سر پر چلی جائے گی۔ اب یہ اکیلا، یہ بندہ تمام عبادتوں کے ثواب کے بغیر صرف گناہ کے ساتھ باقی رہ جائے گا۔ وہ کہیں گے اللہ مجھے تو تھوڑی سی نمازیں ملی ہیں، یہ تو بہت بولتا تھا، میں 10 سال تک اس کا پڑوسی رہا، 10 سال تک ناک میں دم کرتا تھا یہ۔ اللہ کہے گا ابھی بھی تمہارا تمہیں انصاف نہیں ملا؟ نہیں ملا مجھے انصاف ابھی تک بھی۔ کہا اگر ٹھیک ہے تمہارے پاس جو گناہ ہے وہ ان کو دے دو، تمہارے پاس جو گناہ ہے وہ ان کو دے دو، تمہارا مال کھایا تھا، مال کیا میرا تو پورا گھر ہی ساری زندگی اس نے لوٹ لیا تھا، زندگی بھر میری زمین اسی کے قبضے میں رہی، میں اسی حالت میں مر گیا اور زمین اس کے اولاد کے نسل میں چلتی رہی، آج بھی میری اولاد، بعد میں میری اولاد اپنے زمین پر رہی، اور وہ زمین جو میری اپنی تھی وہ اس کی اولاد میں سلسلے وار چلتی رہی۔ کتنا ظلم، سلسلہ در سلسلہ ظلم، مجھے اس کی نمازوں سے ابھی بھی انصاف نہیں ملا ہے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے تمہارے پاس جتنے گناہ ہیں پورے اس کو دے دو۔ اس طرح تمام مظلومین کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ پہلے نیکیاں ختم ہو چکی تھی، اس کے اپنے صرف گناہ تھے، اب دوسروں کی بھی گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا جاؤ اس آدمی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو، یہ نمازی کو، یہ روزے دار کو، یہ حاجی کو، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ نبی فرماتے ہیں ھذا المفلس، یہ ہے کنگالا، اس کو کنگال کہتے ہیں۔ کنگال انسان یہ ہے جو بہت نمازیں پڑھ کر آیا، بہت روزے رکھ کر آیا، بہت حج کر کے آیا اور میرے بندوں کو تکلیف دے کر آیا ہے۔ نمازیں پڑھتے ہوئے اگر ہماری زبانوں میں مٹھاس نہیں ہے، نمازیں پڑھتے ہوئے مساجد میں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے باقاعدہ 5 وقت کے نمازی، پابند نمازی مسجد میں آتے ہیں، اس کو پھٹکارا، اس کو گالی دیا، بچے آئے اس کو تھپڑ مارا، فلاں آئے اس کو آگے کیا، اس کو پیچھے کیا، امام تھوڑی سی دیر تاخیر کر گئے اس کو بولنا شروع کر دیا، مؤذن نے کچھ غلطی کر دی اس کو پھٹکارنا شروع کر دیا۔ نمازی لوگ یہ ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ پڑھنے والے کبھی امام اور مؤذن کو اور مساجد کے مصلیان کو نہیں بولتے ہیں۔ یہ 5 وقت کے جو نمازی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے امام اور مؤذن کو گالیاں ہی دیتے رہتے ہیں۔ کتنے سال تک یہ کام کرو گے؟ 10 سال تک کہ میں یہاں کا نمازی ہوں، 10 سال تک کہ اگر میں اپنے امام اور مؤذن کو برا بولتا رہا، اپنے مصلیان کے خلاف بولتا رہا، مسجد میں آنے والے بچوں کی شرارتوں پر ان کو گالیاں دیتا رہا، ان کو مارتا رہا، پھر میں نماز پڑھ رہا ہوں،
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو فاحشات اور منکرات سے روکتی ہے. نماز پڑھنے سے انسان فاحشات اور منکرات سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری زبان بھی اچھی نہیں ہو رہی ہے، فاحشات اور منکرات سے میں کہاں رکوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک شخص مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے ایک کونے میں کھڑے رہ کر پیشاب کرنے لگتے ہیں. مسجد نبوی، یہ مسجد نور نہیں ہے حیدرآباد، مسجد نبوی ہے مدینہ منورہ کی. اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے سے 1000 زیادہ ثواب ملتا ہے. اس مسجد کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مصلیان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور نبی موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، ابوبکر عمر عثمان علی موجود ہیں. ایک آدمی آ کر مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگتا ہے. تصور کیجیے حالت کوئی، نبی کا شہر، نبی کی مسجد، نبی کی موجودگی، صحابہ کی موجودگی، دنیا کا مبارک شہر، مبارک علاقہ. ایک بڑا آدمی، چھوٹا بچہ نہیں، بڑا آدمی، عقل و شعور والا آدمی مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگتا ہے. صحابہ نے دیکھا، روکنے کے لیے لپک پڑے. آپ نے فرمایا نہیں، رہنے دو، پیشاب کر لینے دو، اس کو پیشاب کر لینے. صحابہ کو منع کر دیا. صحابہ بیٹھ گئے، پیشاب کرنے کا انتظار کرتے رہے. پیشاب سے فارغ ہوا، آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ گندگی کی جگہ نہیں ہے. نے کہا ٹھیک ہے، نہیں معلوم تھا، کیا پتا ہے، یہ سب تو بدو انسان ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے کہا جاؤ، بیچارے نے پیشاب کیا ہے، وہ جگہ گندی ناپاک ہو گئی، جائیے وہاں پر پانی ڈال کے پاک کر دیجیے اس کو. وہ آدمی دیکھتا ہے، بھائی پیشاب تو میں نے کیا ہے، میں لا کر ڈال سکتا ہوں نا، مجھے کہیں میں دھو سکتا ہوں اس کو. آپ نے اس کے سامنے صحابہ سے کہا جاؤ آپ وہ جگہ صاف کر دو، کیونکہ خیر کا کام کرنے والے آپ لوگ ہو، وہ تھوڑی نہ ہے، وہ نہیں ہے. ایمان والے آپ ہو، صبر کرنے والے آپ ہو، برائی کے بعد اچھائی کرنے والے آپ ہو. کوئی انسان برا کرے اس کو اچھائی سے جواب دینے والے آپ ہو. آپ کو یہ کام کرنا ہے. ہم انہیں بھی حکم دے سکتے ہیں جاؤ اس کو صاف کر کے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آدمی مان سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جاؤ جاؤ وہ جگہ صاف کر دو. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا. مسجد میں گندگی کرنے والے شخص کے ساتھ نبی کا، صحابہ کا یہ برتاؤ، اگر میری مسجد میں میرے مصلیان میں سے کسی کا بچہ اگر پیشاب کر دے، میرا کیا رویہ ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں. میں کیا اس کا رد عمل دکھاتا ہوں، مسجد والے کیا رد عمل دکھاتے ہیں، پنج وقتہ نمازی کیا رد عمل دکھاتے ہیں، ذمہ داران کیا رد عمل دکھاتے ہیں. پوری مسجد سر پہ اٹھا لیں گے، اس کے باپ تک پہنچ جائیں گے، اس کو دھمکیاں دیں گے، بچوں کو مت لاؤ، ایسا کر دو، فنا کر دو، نہ جانے کیا کیا کر دیں گے. بہت سے مساجد میں باقاعدہ بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے بچے مسجد میں نہیں آتے. آج ہمارے سامنے اتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ پیچھے بیٹھے ہیں، بچے سامنے بیٹھے ہیں، بچوں کو آپ نے عزت دی، بچے آپ کی عزت کر رہے ہیں. ایک بچہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، جیسے آپ خاموش ہے بچہ بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ بچے کو آپ نے عزت سے اپنے قریب بٹھایا ہوا ہے. یہ بچوں کے کان پکڑیے، وہ میدان میں چھوڑ دیجیے. کان پکڑ کے آپ نے ذلیل کیا، وہ بچے اب یہاں سے آپ 10 پکاریے وہ نہیں سنیں گے آپ کی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک باپ کو نصیحت کیا تھا کہ عصیتہ قبل ان یعصیک. ایک بوڑھے باپ نے آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تھی، اے امیر المومنین، میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، مجھے تکلیف دیتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، بچے کی میں نے تربیت کی، بڑا کیا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
هل علمته القرآن؟ کیا آپ نے ان کو قرآن سکھایا ہے؟ قرآن پڑھایا تھا بچے کو؟ قرآن پڑھانے کا مطلب بادر بنایا تھا، اس کو انسان بنایا تھا. اس لیے کہ جس دل میں قرآن ہو وہ انسان ہے، جس میں قرآن نہ ہو انسان ہی نہیں ہے. آپ نے بادر بنایا تھا، قرآن پڑھایا، اس کو رب کا کلام سنایا تھا. رب کا کلام پڑھاتے تو رب نے کلام کے اندر ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے. آپ نے رب کا وہ کلام سنایا نہیں ہے. عصیتہ قبل ان یعصیک، تم نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی ہے قبل اس کے کہ وہ تمہاری نافرمانی کرے. آج وہ تمہاری نافرمانی کر رہا ہے، اس سے پہلے تم اس کی نافرمانی کر چکے ہو. یعنی بچوں کے ساتھ برا برتاؤ بھی یہ جائز نہیں ہے. بچوں کی توہین، بچوں کو ذلیل کرنا، یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا سامان ہے. اس لیے مساجد میں بچوں کو قریب کیجیے. یہ بچے مستقبل کے مسلی ہیں. بچے آئیں گے، بچوں کے باپ بھی آئیں گے. آپ کے بچے مسجد میں آ گئے، ہم نے کتنی جگہ پر دیکھا ہے بچے دور دور سے آتے ہیں نماز مکتب پڑھنے کے لیے. ہم نے مکتب کے لیے جگہ کھول رکھی ہے. باپ کسی اور جگہ کا مسلی ہے، کسی اور محلے میں رہتا ہے، اس کے پاس بھی مسجد موجود ہے، لیکن دیکھتے ہیں میرا بچہ فلاں مسجد میں جاتا ہے، میں بھی اسی مسجد میں جاؤں گا. بچے ان کے بڑوں کو باقاعدہ اپنی مسجد میں لے کر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسجد کو ایک تربیت کا ماحول بنانے کی تعلیم دی ہے، ایک بہترین ماحول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، اس برتاؤ کی وجہ سے وہ آدمی ایمان قبول کر لیتا ہے. اس لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ روزے، یہ قیام، یہ ساری دعائیں، یہ ساری عبادتیں، یہ ساری تلاوتیں اگر ہم اللہ کے بندوں کو تکلیف دے کر کرتے رہیں گے اور یہ سمجھیں کہ میں بہت عبادت کرنے والا ہوں، تو یاد رکھنا عبادتیں تو دنیا میں ضرور نظر آئے گی، لیکن آخرت میں وہی مفلس والا قصہ ہو جائے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کی بھی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کو بھی قوم کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے. آج بہت سے علماء مسلمانوں کے لیے فتنہ بنے ہوئے ہیں. بہت سے رہنما، رہبران جن کو ہم اپنا بڑا سمجھتے ہیں، وہ بھی مسلمان قوم کے لیے فتنہ بنے ہوئے ہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا بھی ہوگا، تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے. اتر پردیش کے کسی علاقے میں ایک جگہ پر ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھی گئی. نماز جنازہ کے بعد ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا. عالم صاحب، مفتی صاحب جنہوں نے ابتدا کیا ہوا ہے، عالم بنے ہیں، فتوی دینے کے قابل بن گئے، قوم نے ان کو مفتی سمجھا. انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جن جن مسلمانوں نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھا ہے ان تمام مسلمانوں کا نکاح ٹوٹ گیا. جن مسلمانوں نے اس امام کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی ہے، ایک شخص کا، مسلمان کا انتقال ہوا، امام نے نماز پڑھائی، مسلمان پڑھنے لگے. یہ تو ہر جگہ ہوتا ہی ہے. تو مفتی صاحب نے فتویٰ دیا اس امام کے پیچھے جن مسلمانوں نے نمازیں پڑھی ہیں ان تمام مسلمانوں کا نکاح ٹوٹ گیا. اب نماز جنازہ کا کنیکشن نکاح سے کہاں ہوا؟ کیا تعلق ہے اس کا؟ کیوں ایسا فتویٰ دیا انہوں نے؟ اس لیے فتویٰ دیا کہ یہ نماز پڑھنے والے مفتی صاحب کے مسلک کے تھے اور وہ میت کی نماز جنازہ پڑھنے والے وہ دوسرے مسلک کے تھے. وہ دوسرے مسلک کا امام تھا اور یہ نماز پڑھنے والے دوسرے مسلک کے ہیں، لہذا جن لوگوں نے بھی اس مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھی ان کا نکاح ٹوٹ گیا. اور باقاعدہ آج تک نیوز میں بھی یہ خبر آئی، بڑا ہنگامہ ہوا اور ان لوگوں کو جو بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی تھے، بوڑھے بھی ہو گئے تھے، ان سب کا نکاح پڑھوایا گیا. نکاح ہوا باقاعدہ دوبارہ ان سب کا. اس طرح سے مسلمانوں کے جو علماء ہیں، جو رہنما رہبر ہیں، اپنی قوم کو اس طرح سے دلدل میں پھنسائے ہوئے ہیں مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر کے.
یہ نفرتیں، یہ عداوتیں ہماری نیکیوں کو برباد کرتے ہیں. ہم عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ساری عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ نفرتیں یہ ہماری عبادتوں کو برباد کر دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان یتصافحان الا غفر اللہ لہما قبل ان یتفرقا. جب بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. مغفرت، آپ کسی مسلمان سے اچھے سے ملاقات کیجیے، سلام کیجیے، حال چال پوچھیے، مسکرا کر ملیے. صرف اللہ کے بندے سے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر رہے ہیں. اللہ کے بندے کا احترام کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرما رہے ہیں. اور اللہ کے بندوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے پر تب کیا حال ہوگا؟ عبادتیں کرنی ضرور ہے، عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے خالق کی عبادت کرو، اپنے خالق کی عبادت کرو. وما ملکت ایمانکم، اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. خالق کی عبادت کرو، مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. نبی نے زندگی کے آخری لمحے میں ان دو جملوں کے اندر 23 سال کی زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا. ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خالق کی عبادت اور مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ. خالق کی عبادتیں اس وقت محفوظ ہوگی جب مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا، ورنہ مفلس کی طرح ہماری بھی عبادتیں برباد ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو اللہ کی صحیح طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو قبولیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے، قرآن پڑھنے کی، قرآن پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق دے، اپنوں کا اور غیروں کا بھی احترام کرنے کی توفیق دے، ہم مسلک والوں کا بھی اور غیر مسلک والوں کا بھی احترام کرنے کی توفیق دے. لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہم برتاؤ کریں کہ ہمارے برتاؤ سے، ہمارے اخلاق سے دوسرے متاثر ہو کر ہماری مسجد کے مصلی بن جائیں، ہمارے توحید کی دعوت میں وہ بھی آ جائیں، توحید کے شامیانے کے اندر وہ بھی شامل ہو جائیں. جو توحید سے دور ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، ان سے ہم نفرت کی زبان، نفرت والا عمل نہیں کریں گے. ہم ان کے ساتھ بھی اچھی زبان کا استعمال کریں گے، ان سے بھی محبت کریں گے، ان کا بھی احترام کریں گے، تاکہ ان لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کی طرف لانے میں ہمیں آسانی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.